بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. اور حضرات، جوہر انسان آدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے پر فنا ہوتا نہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت محمود کہ اس مغموم جلسے میں سننے کے لیے اور دو چار قطرے ان گنہگار آنکھوں سے بہانے کے لیے حاضر ہوا تھا، سنانے کے لیے نہیں. لیکن 2 منٹ کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سے. حضرات، آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، روح اور جسم. پھر انسانی روح اور عام حیوانی روح میں ایک فرق ہے. انسانی روح صرف نسمہ اور روح حیوانی کا نام نہیں ہے، بلکہ روح ربانی جو حضیرت القدس سے آتی ہے، اس کی روشنی پڑتی ہے، یہ ہے اصل انسانی روح. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ بظاہر ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اپنے جسم کے اعتبار سے، مگر روح ربانی کا فیضان آج بھی ان پر ہو رہا ہے اور وہ زندہ ہیں. اس لیے جوہر انسان آدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے پر فنا ہوتا نہیں. ایک بات میں کہہ کر اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں ایک عظیم محدث، مفسر اور سب سے بڑے مدرس کی حیثیت سے سمجھتا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ مشکات شریف پڑھاتے تھے. مشکات کا جو حصہ بھی ان سے متعلق رہا، ارباب تدریس جانتے ہیں کہ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے جن حدیثوں کو مشکات میں ذکر کیا ہے، صاحب مشکات کبھی کبھی اس کو ان بابوں سے الگ ذکر کرتے ہیں. پڑھاتے ہوئے عام طور پر ان کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، کافی ہے. مگر حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جس باب میں حدیث آئی ہے اس کی تخریج کرتے، اس کو پڑھاتے. اس لیے وقت تو لگتا تھا، مگر بیک وقت وہ تینوں حصوں کو پڑھاتے تھے. اسی کے ساتھ حضرت نے موطا پڑھائی دارالعلوم میں اور صحابی شریف پڑھائی ہے. صرف حافظ پر اعتماد نہیں، حافظ پر اعتماد کے ساتھ ساتھ وہ معتبر حوالوں سے حوالے لکھ کر لے جاتے. 1-2 مرتبہ میں نے حضرت سے عرض بھی کیا، حضرت زبان ہی بیان فرما دیا، تو کہنے لگے زبان کے ساتھ ساتھ قلم سے بھی تعاون لینا چاہیے تاکہ معتبر حوالے سامنے رہیں. یہ حضرت کی خصوصیت تھی. حضرت آج رخصت ہو گئے ہیں، مگر یقین کیجئے حضرت کا علمی تفقہ دیکھنا ہو تو مفتی سلمان صاحب موجود ہیں، مجموعہ اخلاق دیکھنا ہو تو قاری عفان صاحب موجود ہیں. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا دل رو رہا ہے. صرف یہ دعا کرتا ہوں آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، سبز نورست اس گھر کی نگہبانی کرے.